حضرات اکرام، آج یہ جس مجلس اعزاز میں آپ شرکت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تاحیات پروردگار عالم غم حسین کا ذکر اسی طرح ہی سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہر 10 محرم کے بعد تاحیات ہر 10 محرم کے بعد جو پہلی اتوار آئے گی انشاءاللہ اسی امام بارگاہ قصر بطول میں یہ مجلس اعزاز جو ہے وہ برپا ہوگی۔ بانیان ہیں الحاج عظمت علی صاحب گرداسپوری، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اب ان کے پسران ہیں جناب محمد عظیم صاحب، محمد رضا صاحب، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج انشاءاللہ 4 بجے سے تحت اسی قصر بطول میں مجلس اعزاز برپا ہوگی، اور جس سے قبلہ مولانا ابصار علی نقوی صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز منبر ہوں گے، اور کل انشاءاللہ بروز سوموار حضرت سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا مجلس اعزاز منعقد ہوگی انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے بامقام 15 قومی مرکز شاہ جمال میں یہ مجلس اعزاز کا آغاز ہوگا، اور قبلہ سید سرتین علی نقوی صاحب ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز منبر ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ فرش اعزاز ہے، یہ حاجتوں کی برابری کی جگہ ہے۔ بہت سے احباب نے میرے ذہن بہت سی دعائیں لگائی ہیں، دعا کیجیے گا کہ کسی کی آمین ہے پروردگار سب کی جو حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ ایک مومنہ جو کہ اولاد نرینہ کے لیے متمنی ہے، ایک بچہ ہے جو کہ بیمار ہے، خاصا بیمار ہے، کریٹیکل سچویشن میں ہے، پروردگار اسے صحت کلی عطا فرمائے۔ اور آپ حاضرین، میری ماں بہنیں، خواتین و حضرات جہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں، جو بھی حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں، پروردگار اس فرش اعزاز کے صدقے میں، کریمی اہل بیت کے صدقے میں، کریمہ اہل بیت جناب سید السلام علیہ کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ملتمس ہوں آج کی مجلس سے اعزاز خطاب کے لیے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل المصعب محمد وآل محمد بیان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ولایت کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا غریب نینوا جناب حضرت امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ آغاز مجلس میں چاہوں گا کہ آپ تمام شیخ عظمت علی چاولہ صاحب، ان کی زوجہ اور بیگم و شیخ منظور حسین چاولہ صاحب اور ان کے تمام اجداد اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہماری ارواح کو امام حسین علیہ السلام کی طرف جھکاؤ عطا کر کے ہمارے بدن کو اتنی طاقت دی کہ مدرسہ حسینی میں داخل ہو سکے. اس پروردگار کے شکر کے ساتھ آج کی مجلس کا آغاز کروں گا کہ جس نے جب اس کائنات کی زمین کو سمیٹا ہے تو ہمارے ابدان کو کہیں اور نہیں بلکہ فرش ازا پر اکٹھا کیا ہے. یہ ایسا مدرسہ ہے عزیزوں کہ جو بھی اس میں آیا ہے وہ خوشبو حسین لے کے لوٹا ہے. ہو نہیں سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کے مدرسے میں کوئی آئے، فرش ازا پر کوئی آئے. جس طرح سے بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ 10 منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے جو خوشبو فروش ہے، جو پرفیوم کو بیچتا ہے، اگر اس کی دکان میں چلے جائیں تو اس کی دکان سے نکلیں تو آپ کے بدن سے پرفیومز کی خوشبو آنے لگتی ہے. اگر ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے قصاب جو کسائی ہے اس کی دکان پر چلا جائے تو اس کے بدن سے گوشت کی خوشبو یا بو آنے لگتی ہے. لیکن عجیب ہے فرش ازا، جو بھی بو خوشبو لے کر آتا ہے جب اٹھ کے جاتا ہے تو خوشبو حسین سے معطر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی جتنی صفات ثبوتیہ ہیں، انشاءاللہ عالی اذہان کے افراد میرے سامنے موجود ہیں. ابھی تو یہاں پر آتے ہی میں نے سب سے پہلے کتاب کا ہدیہ لیا، تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں قبلہ کا. تو اذہان عالیہ میرے سامنے موجود ہیں. جملہ کہنے لگا ہوں، آپ تھوڑا سا غور کریے گا کہ پروردگار کی صفات ثبوتیہ کا جب خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی کو آئینہ بنانا تھا تو وہ جو پروردگار کی صفت زیبائی ہے کہ جس کو ہم عربی میں حسین کہتے ہیں، جب خداوند عالم نے اپنی صفت زیبائی کو کہ جس کو حسین کہتے ہیں اس کائنات میں متجلی کرنا تھا تو اس کا نام حسین رکھا ہے. یعنی اس طرح سے کہوں کہ مشیت پروردگار میں لکھا حسین جاتا ہے، پڑھا حسین جاتا ہے. تو دراصل یہ ہے ساری حسین، یہ سارے حسن ہوں تب بھی حسن سے ہے، حسین ہوں تب بھی حسین ہے، محمد ہوں تب بھی محمود ہے، فاطمہ ہوں تب بھی فاطر السماوات ہے. تو بہرحال خداوند عالم ایک ہمیں ایسے مقام پر لے آیا کہ جہاں پر پروردگار کی جتنی صفات ثبوتیاں ہیں اگر اس کے آئینے کے اندر نگاہ کرنی ہو تو کہیں اور نہیں، فرش ازا پر آ جاؤ. خداوند عالم کی جب آپ نے تجلی کرم کو دیکھنا، تجلی کہتے ہیں عربی زبان میں ظہور کو، یعنی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک انسان بیٹھا ہے کہ جو اردو زبان میں بات کر رہا ہے. توجہ سے جملے سنیے. جب میں یہاں پر بات کر رہا ہوں تو یقیناً باہر سے کوئی سنے گا تو اس کو چند چیزیں میرے بارے میں معلوم ہو جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوگی کہ یہ جو شخص یہاں پر بیٹھا ہے اس کو اردو زبان آتی ہے. جب ممبر پہ بیٹھا ہے تو ایک ادنا سا طالب علم ہے مدرسہ حسینی کا. ان تمام امور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تجلی ہے، یہ ظہور ہے کسی بھی انسان کا کہ جب وہ کلام کرتا ہے، جب اس کو دیکھا جاتا ہے. ابھی جب پروردگار کو دیکھا نہیں جا سکتا،
خداوند عالم غائب ہے، اور اس طرح سے غائب ہے کہ اتنی شدت ظہور ہے کہ پروردگار کے شدت ظہور کی وجہ سے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جب خداوند عالم شدت ظہور کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پروردگار تو نے ہماری آنکھوں کے لیے جب اپنی صفات کو ظاہر کرنا تھا تو کسی کو تو خلق کرتا کہ جس کو ہم سن سکتے دیکھ سکتے۔ پروردگارہ تو شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے، میری آنکھوں کے لیے کسی کو تو خلق کرتا کہ جس کو میں دیکھ کے یہ سمجھ سکتا کہ تو کتنا کریم ہے، مجھے یہ پتہ چلتا کہ پروردگارہ تو کتنا کریم ہے۔ خداوند عالم نے کہا کسی کو نہیں بلکہ کرم حسین کو دیکھتے چلے جاؤ، کرم خدا سمجھ آتا چلا جائے گا۔ بس آپ نے آتا ہے، اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے جب یہاں پر ایک ممبر پہ انسان آیا ہے، ایک طالب علم حوزے کا ادنا سا طالب علم آیا ہے کہ جس نے تھوڑا سا جو مائدہ آسمانی اہل بیت ہے اس سے رزق چننے کی توفیق جو ملی وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ اس کی ایک وجہ ہے، یعنی ایسے نہیں کہ یہ میں نے جملہ کہا تو یہ خطابت کا جملہ ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے دلیل موجود ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ خداوند عالم کریم ہے، آپ نے جب اس کے کرم کی تجلی کو اس کائنات میں دیکھنا ہو تو کرم حسین کو دیکھو۔ دلیل کیا ہے کہ جب خداوند عالم نے آپ پر کرم کیا، توجہ سے سنیے، جب خداوند عالم نے آپ پر کرم کیا، آپ کو بہت ساری نعمات سے نوازا، پروردگار نے آپ کو آنکھیں عطا کی تاکہ آپ دیکھ سکیں، خداوند عالم نے آپ کو کان عطا کیے تاکہ آپ سن سکیں، پروردگار نے آپ کو ناک عطا کی تاکہ آپ سونگھ سکیں، پروردگار نے آپ کو زبان عطا کی تاکہ آپ چکھ سکیں، پروردگار نے آپ کو ہاتھ عطا کیے تاکہ آپ چھو سکیں، آپ کو پتہ چل سکے کہ سخت ہے نرم ہے، پروردگار نے حجت باطنی عطا کی، عقل کے جس کے ذریعے سے آپ حاکمیت لگا سکیں۔ یہ جب خداوند عالم نے ساری نعمات آپ کو عطا کر دی ہیں، لیکن پروردگار نے کبھی کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا؟ خدا نے کہا میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ خداوند عالم نے کہا میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ خداوند عالم نے کان دیے، کہا بہت بڑا احسان کیا، ہاتھ دیے، بہت بڑا احسان کیا، یہ بن مانگے بہت ساری نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں عطا کر دی۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، درود پڑھے محمد، اور آ کر کہے کہ مولا میں مسافر ہوں اور مجھے زیادہ راہ چاہیے، زیادہ راہ چاہیے۔ مولا میں اس طرح سے فقیر نہیں ہوں، میں جب یہاں پر آیا مدینہ تو میرا پیسہ ختم ہو گیا، جب پیسہ ختم ہو گیا واپس گھر جاؤں گا، آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، بات نہیں کی، ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے۔ جب ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے تو اپنے حجرے میں جا کے اشرفیوں کی ایک تھیلی لی اور دروازے کے اوپر سے اس کو پکڑائی ہے۔ جب دروازے کے اوپر سے اس کو پکڑائی ہے، اس نے پکڑی اور پکڑ کے وہ چل پڑا۔ جب اس نے پکڑی اور پکڑ کے وہ چل پڑا تو جیسے ہی امام علیہ السلام باہر آئے تو صاحب نے پوچھا کہ مولا اگر آپ نے اس کی مدد کرنی تھی تو سامنے سے کرتے، مولا جب مدد کرنی تھی تو سامنے سے کرتے۔ امام حسین یقیناً صفات ثبوتیہ کرم پروردگار کی اس کائنات میں تجلی ہے، اسی وجہ سے امام اس کو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جب میں اس کی مدد کر رہا ہوں اس کے چہرے پہ جو ندامت کے آثار ہیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، بس اسی وجہ سے میں نے دروازے کے اوپر سے پکڑایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے کے ندامت کے آثار میں دیکھوں۔ امام حسین نے اس کائنات کو حیات عطا کی ہے، جب زندگی عطا کی ہے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے، امام نے کہا کہ دیکھو اے زندہ لوگو، اگر زندگی چاہتے ہو تو کسی اور کے پاس نہیں ملے گی، کربلا میرے پاس ملے گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ جو فرش ازا ہے عزیزو، یہ جو فرش ازا ہے یہ انسان کو حیات عطا کرتی ہے، محیی ہے، محیی سمجھتے ہیں، محیی کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو حیات عطا کرنے والی ہو۔ خداوند عالم کی صفات میں سے، خداوند عالم کی صفات میں سے کہ پروردگار محیی ہے۔ محیی کا کیا مطلب؟ یعنی پروردگار زندہ کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، حیات عطا کرنے والا ہے۔ ہم لوگ جب حوضے میں ہیں توجہ ہے آپ لوگوں کو، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے،
اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں درود پڑھتے ہوئے تو بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے گی. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والا. سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں قواعد فقہیہ. قواعد فقہیہ ایک سبجیکٹ ہے جو ہمیں حوزے میں پڑھاتے ہیں. قواعد فقہیہ میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایک انسان کسی بھی حکم شرعی کے بارے میں پریشان ہو جائے, امام نے ہمیں خدا کے حکم سے چند ایسے پرنسپلز عطا کیے ہیں کہ جہاں پر آپ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کیا انجام دینا ہے. امام کے جو علم لدنی کے مالک ہیں, سلونی قبل ان تفقدونی, اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو یہ جو میں تم لوگوں کو پرنسپلز دے رہا ہوں تم خود حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہو. اس طرح کی سبجیکٹ کو وہاں پر حوزہ علمیہ کی زبان میں قواعد فقہیہ کہا جاتا ہے. چونکہ فقہی قاعدے ہیں اسی لیے قواعد قاعدے کی جمع اور فقہ سے فقہیہ اس کی صفت بن رہی. اس کی میں آپ کو اس طرح سے ایک مثال دیتا چلوں کہ جب میں باہر نکلا ہوں تو میرے اگر کپڑوں کے اوپر چھینٹ پڑ گئی تو یہ جو بھی میرے کپڑوں کے اوپر چھینٹ پڑی ہے اگر مجھے یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے تو کیا آیا میں مسجد میں آ کے اس سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ نجس ہے, صحیح, پاکیزگی کا بھی یقین نہیں, نجاست کا بھی یقین نہیں. باہر گیا ایک چھینٹ پڑ گئی, چھینٹ ایسے پانی کھڑا ہوا تھا بارش کا, چھینٹ پڑ گئی, ابھی کیا کروں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم لوگوں کو ایک پرنسپل دیتا ہوں, ایک قاعدہ دیتا ہوں. وہ قاعدہ کیا ہے کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس یا انہ قذر. ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے اس سے پہلے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ نجس ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ فقہی. ٹھیک ہے, میں نے استعمال کیا, مجھے چھینٹ پڑی میرے کپڑوں پہ, جیسے کپڑوں پہ چھینٹ پڑی مجھے اس کی نجاست کا یقین نہیں. اب میں اگر مسجد میں آ جاتا ہوں, وضو کرتا ہوں, اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز کیا ہوئی؟ ٹھیک ہوگی. اسی طرح سے میں نے مرغی باہر سے خریدی, مجھے نہیں پتا اس نے درست ذبح کی یا ذبح نہیں کی. مجھے معصوم نے کہا کہ دیکھو کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام. میری طرف توجہ رکھیے, ایک اہم نقطے کی طرف لے کے جاؤں گا. کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام. ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے اس سے پہلے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حرام ہے. میں نے مرغی خریدی, مجھے یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے تکبیر پڑھی ہے, اس نے قبلہ رخ کیا ہے, اس نے درست طریقے سے وہ جو ذبح کرنے والا مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے. مجھے معصوم نے کہہ دیا دیکھو وہ مسلمانوں کا بازار ہے, بیچنے والا مسلمان ہے. جب بیچنے والا مسلمان ہے تو یہ تمہارے لیے حلال ہے حتی تعلم انہ نجس, اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے, انہ حرام. اس کو کہتے ہیں قاعدہ فقہیہ. ایک قاعدہ فقہیہ ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک انسان کسی ایسی زمین پر پہنچ جائے کہ جہاں پر کوئی مالکیت کا دعویٰ نہ کرے, تو جو ہے آپ لوگوں کی کہ کوئی مالکیت کا دعویٰ نہ کرے, اگر کوئی مالکیت کا دعویٰ نہ کرے, زمین بنجر, میں اس زمین میں جا کر ہل چلاتا ہوں, اگر ہل چلانے کے بعد اس میں بیج بو دوں, کوئی مالک نہیں ہے اس کو, کوئی مالکیت کا دعویٰ نہیں کرتا, میں نے اس بنجر زمین میں ہل چلایا, اس کے اندر کھاد ڈالی, کھاد ڈالنے کے بعد اس کے اندر بیج ڈالا, بیج ڈالنے کے بعد فصل لے لی. میں معصوم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مولا اب اس فصل کا کیا کروں, اس محصول کا کیا کروں, اس زمین کا کوئی مالک نہیں تھا, یہ زمین بنجر تھی. امام علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں قاعدہ فقہیہ دیتا ہوں, میں تمہیں ایک فقہی قاعدہ دیتا ہوں, اس کے مطابق حکم شرعی خود سے استنباط کر لو. مولا کہتے ہیں من احیا ارضا مواتا, من احیا ارضا مواتا فہی لہ, جو بھی کسی مردہ زمین کو زندہ کرے, زندہ کرنے کے بعد وہ جو محصول ہے وہ اس کی ہے.
چونکہ کسی نے مالکیت کا دعویٰ نہیں، چونکہ بنجر تھی، اس وجہ سے من احیا ارضا مواتا فہی لہ، جس نے بھی کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ مردہ زمین کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ہو۔ اب آپ غور کریے گا، توجہ سے سنیے گا اس کی تطبیق۔ ہم سارا سال گناہ کیے، ہم نے جھوٹ بولا، ہماری زبان سے کسی کو دکھ پہنچا، کوئی ہم سے ناراض ہو گیا، کوئی ہم سے پریشان ہو گیا، ہم نے کسی سے وعدہ کیا اور وفائے عہد نہیں کر سکے، آہستہ آہستہ میرے نفس کی زمین بنجر ہوتی چلی گئی، میرے نفس کی زمین بنجر ہوتی چلی گئی، میرے سے غلط بیانی ہو گئی، نفس کی زمین اور بنجر ہو گئی، میرے سے خلاف وعد ہو گیا، میں نے وعدہ کیا لیکن پورا نہ کر سکا، میرے نفس کی زمین بنجر ہو گئی، میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، میرے نفس کی زمین بنجر ہو گئی، میں کسی کو دھوکہ دے بیٹھا، میرے نفس کی زمین بنجر ہو گئی، میرے سے کوئی گناہ ہو گیا، میرے نفس کی زمین بنجر ہو گئی۔ لیکن عجیب ہے مدرسہ حسینی کہ جب اس مدرسے میں آ کر کوئی بیٹھتا ہے، جب فرش ازا پر بیٹھتا ہے، ذکر سید الشہداء اس کی بنجر زمین میں ہل چلانے لگتا ہے۔ جب سن کے جب میں نے ذکر سید الشہداء سنا، اس بنجر زمین میں ہل چلنا شروع ہو گیا۔ امام حسین نے اس میں تربیت کا بیج بویا، مصیبت امام حسین کے آنسوؤں سے میں نے اس کو سیراب کیا۔ ابھی جب یہ بنجر زمین فصل دینے لگی تو اس قاعدے کے مطابق اس بنجر زمین کو جس نے زرخیز کیا ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس بنجر زمین کا مالک ابھی حسین ہے۔ جب میں یعنی امام حسین کے ذکر سے حل چلا، امام حسین نے اس کو سینچا، اس کے اندر تربیت کا بیج بویا۔ جب میں نے ذکر سید الشہداء کرنا شروع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بنجر زمین ابھی زرخیز ہو گئی ہے تو میرے نفس کا مالک کوئی اور نہیں حسین ہے۔ یہاں پر میں فرش ازا پر آیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر فرش ازا پر آنا دلیل ہے کہ میرا مالک کوئی اور نہیں حسین ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، ضروری ہے کہ جب میں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گیا، پر عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس کو کوئی ایسی خاص کوالٹیز نہ دے، ہو نہیں سکتا۔ یعنی پروردگار نے جب آپ فرش ازا پر آئے ہیں، آپ کو کچھ ایسا عطا کیا ہے کہ جو اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تاریخ بشریت۔ آپ غور کریے، جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اٹھایا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم اس کے خاص امتیازات تھے، امتیازات یعنی اس کی اپنی خاص کوالٹیز تھی۔ وہ کوالٹیز کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سے مراد مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ لیں تو ان کے دو فرزند حابیل اور قابیل۔ حابیل وہ ہیں کہ جو مقتول ہیں، قابیل وہ ہیں کہ جو قاتل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو حابیل اور قابیل ہیں یہ قوم تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کی حضرت آدم علیہ السلام نے ہدایت کری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی ہدایت کا انتظام کرنا شروع کیا، لیکن اس سے عقل سے بات نہیں کی۔ ان کو کہا کہ دیکھو مانو ایک خدا ہے، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اس کی دلیل اگر میں آپ کو دوں تو یہ ہے کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تو سوال نہیں کر رہے تھے کہ میں ان کا کروں کیا، چونکہ سوال کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ عقل سے اتنا استفادہ نہیں کیا جاتا تھا۔ جب عقل سے اتنا استفادہ نہیں کیا جاتا تھا، اس وجہ سے پروردگار نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، سامنے کر کے دکھایا، ذہن میں نہیں آیا۔ دو کوے آئے، جب دو کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور جو پہلا کوا جس نے مارا تھا ایک چھپی چون سے اس نے چھوٹی سی قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد کوے کو اس کے اندر لٹایا اور اوپر ایک قبر بنا دی۔ جب اوپر ایک قبر بنا دی تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال نہیں کیا، سوال نہیں کیا یعنی کیا مطلب علتیں جاننے کی خواہش نہیں ہے، سوال نہیں کیا یعنی اس کا کیا مطلب یعنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کرنی شروع کی، خداوند عالم نے انسان کو امتیازات زیادہ دینے شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس امتیاز زیادہ، یعنی کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے کہ جس نے اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کیا۔ دلیل
دلیل یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی کے اوپر کشتی بنانا شروع کی تو وہ آ کر بار بار یہ کہتے تھے نوح پانی تو ہے نہیں، کشتی کیوں بناتے ہو؟ اے نوح پانی تو ہے نہیں، جب پانی نہیں ہے تو کشتی کیوں بناتے ہو؟ یہ دلیل ہے کہ یہ عقل استعمال کرتے تھے کہ یہاں پانی نہیں ہے بس کشتی یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے امتیازات عطا کی، خداوند عالم نے کوالٹیز عطا کی، ہر قوم بڑھتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کی خدمت میں تمام اقوام کی اسی طرح سے ایک ایک کر کے ان کے جو صفات تھی اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بس بڑھتا گیا، کسی نے عقل کا استعمال کیا، کسی نے عقل سے بات کرنا شروع کی، ابھی کسی نے زبان بنانا شروع کی، یعنی عربی زبان میں پہلی دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام کیا، اس سے پہلے عربی زبان تھی، یعنی اول من تکلم باللغۃ العربیہ هو کان اسماعیل، یعنی ہمارے پاس جو روایات کہ سب سے پہلے کہ جس نے عربی زبان میں بات کرنا شروع کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ اور یہ لغت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یہ جو سام تھے، سام کی آگے نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی آگے حضرت اسماعیل بیٹے تھے۔ بس اسی لیے عربی زبان جو ہے وہ لغہ سامیہ میں سے، یعنی سام کی اولاد آگے عربی زبان بولی۔ بس پتہ یہ چلا کہ عربی بنانا شروع کر دی، یہ تمام امور انجام دینا شروع کر دی۔ ابھی جب قوم میں ترقی ہوتی چلی گئی، خداوند عالم نے جب امتیازات دینے شروع کریے کہ جس کے نتیجے میں کسی بھی قوم کے عقل کو رشد عطا کرنا ہے، پروردگار نے، توجہ سے سنیے گا، اپنے موضوع پہ لے کر آئیں، خداوند عالم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو 4 ایسے امتیاز دیے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو تم نے علی کو مانا ہے، جب تم نے علی کو مانا ہے تو آؤ میں تمہیں 4 ایسی چیزیں دیتا ہوں جو دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا، وہ صرف تمہارے پاس، تمہارے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ حتیٰ جو مکاتب اسلام، یعنی ہمارے پاس جو مکتبہ فکر اسلام کے اور ہیں غیر از وہ کہ جو اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، کسی کے پاس نہیں، یہودیوں کے پاس نہیں، عیسائیوں کے پاس نہیں، زرتشتیوں کے پاس نہیں، ہندوؤں کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ اگر ہیں تو صرف علی کے چاہنے والوں کے پاس، اگر ہیں تو وہ صرف آپ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ سب سے پہلا امتیاز، 4 امتیاز ہیں، 4 امتیاز ایسے کہ جس کے نتیجے میں، توجہ سے جملہ سنیے گا، آپ کی اس مزاج کو بہتر کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کہ جس کے نتیجے میں قیامت والے دن اس دیوار پہ جو اعراف بیٹھے ہوں گے وہ دور سے دیکھیں گے کہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے پاس 4 امتیاز ہیں، وہاں پر علی بیٹھے ہوں گے، قسیم النار والجنہ، تمہارے پاس امتیاز ہے تم جنت میں جاؤ، تمہارے پاس نہیں تم جہنم میں جاؤ۔ چار امتیاز آپ کے پاس ہیں عزیزوں، توجہ سے سنیں۔ پہلا امتیاز، خداوند عالم نے جیسی توحید آپ کو عطا کی کسی اور کو عطا نہیں، جیسا پروردگار آپ کا ہے کسی اور کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کہ جس کو ہم نے مانا ہے وہ ہر کسی کا خدا نہیں بلکہ علی کا خدا ہے، جس کے آگے امیر المومنین سجدہ ریز ہو جائے۔ ہم نے اس کو خدا مانا ہے کہ جو منزہ ہے، ہم نے اس کو خدا نہیں مانا کہ جو جہنم میں اپنی پنڈلی ڈال دے، ہم نے اس کو خدا مانا ہے کہ جو مرکب نہیں مجرد ہے، ہم نے اس کو خدا مانا ہے کہ جو عرش پہ بیٹھ کے اگر عرش پہ ہلے تو عرش کی آوازیں آئیں، ہم نے اس کو خدا مانا ہی نہیں۔ ہم نے اس کو خدا مانا ہے کہ جس کے آگے امیر المومنین جو قوی ترین انسان ہے اس کائنات میں، جس کو خداوند عالم نے ایسی ولایت عطا کی ہے کہ اگر سورج ڈوب رہا ہو تو علی پلٹا دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے پاس ابو لہب، ابو جہل جیسے افراد آئے، رسول خدا کے پاس آئے، اے رسول خدا اگر آپ مجھے کوئی معجزہ ایسا دکھائیں، توجہ سے جملے سنیے گا عزیزوں،
ابو جہل آیا رسول خدا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ رسول خدا مجھے ایک ایسا معجزہ دکھائیں کہ جو نہ زمین پر ہو اور نہ آسمان میں چھپا ہوا ہو. مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ جو نہ زمین پر آشکار ہو نہ آسمان میں چھپا ہوا ہو. رسول خدا نے کہا اگر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں. رسول خدا نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. رسول خدا نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا. خدا بند عالم ہمیں مکہ لے جائے. وہاں پر ایک کوہ ابو قبیس ہے جو مکہ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو مکہ گئے ہیں کوہ ابو قبیس وہاں پر معروف ہے. کوہ ابو قبیس کے اوپر چاند تھا کہ جو سب مکہ والے دیکھ رہے تھے. رسول خدا نے 2 انگلیوں کو ملایا. کہا اے ابو جہل ابھی چاند کی طرف دیکھنا. ابھی چاند کی طرف دیکھنا. انگلیوں کی جانب نہ دیکھنا, چاند کی جانب دیکھنا. مکہ والوں نے دیکھا کہ رسول کی انگلیاں جیسے جیسے جدا ہوتی چلی گئی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے چلے گئے. ایسی ہستیاں کہ جن کے کہنے پہ سورج پلٹے, کہ جن کے کہنے پہ ایسا نہیں کہ کوئی کہے. توجہ سے جملہ سنیے گا آپ کے اس مزاج کو بہتر کرنے کے لیے. ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم مرد ہو خاتون بنا دوں گا. صرف یہ کہتے ہیں کہ تم مردوں میں کیا کر رہی ہو. ایسی ہستیاں کہ جہاں پر وہ کہے کہ تم مردوں میں کیا کر رہی ہو, تو وہ جو کہ مردوں میں کیا کر رہی تھی جملہ پورا ہوا, اپنے بدن کی جانب دیکھا, خود سے کہا میں مردوں میں کیا کر رہی ہوں. اس طرح کی ولایت جس کو عطا کی ہو, توجہ سے سنیے, جب اس طرح کی ولایت کسی کو عطا کی ہو کہ جہاں پر موسیٰ بھی رشک کرے, جہاں خداوند عالم ان سے اتنی محبت کرے کہ کبھی قرآن میں طٰہٰ کہے, کہیں یاسین کہے, کہیں مزمل کہے, کہیں مدثر کہے, کہیں پر معراج کی بات کرے تو کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے حبیب کو لے گئی. دیکھیے یہاں مفہوم فرق ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر رسول خدا گئے, اس طرح سے ہے کہ خدا کی معیت ہے. یعنی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ذہبا جاء, حضرت موسیٰ چلے گئے, حضرت موسیٰ آ گئے, حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے. لیکن جہاں پر رسول خدا سے اپنی محبت کا اظہار خداوند عالم کرے تو وہاں پر یہ قرآن کے اندر سورہ اسراء کی پہلی ہی آیت کے اندر کہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے حبیب اپنے بندے کو لے گئی, عبد کو اپنے بندے کو لے گئی. بندہ آیا نہیں, بندہ گیا نہیں, بلکہ خدا ہے کہ جو ساتھ ہے اور وہاں سے لے گیا کہ جو خود جگہ محبوب رسول خدا ہے. من المسجد الحرام, مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ. کعبہ سے زیادہ رسول خدا کو کعبہ سے زیادہ محبت کسے ہوگی؟ جیسے ہی کعبہ کی جانب دیکھیں ساتھ ہی ایک دفعہ اس کعبہ کی دیوار کے جدا ہونے کا ذہن میں تصور آ جائے. کہا وہاں سے لے کے جاؤں گا کہ جو آپ کی جگہ محبوب. اس طرح کی ہستیاں کہ جن کو خداوند عالم نے ولایت عطا کی ہو اس کائنات میں, وہ جب پروردگار کے آگے جائیں تو خداوند عالم کے سامنے مناجات کرتے ہوئے کہیں کہ پروردگارا انت القوی و انا ضعیف. اے خدایا تو قوی ہے, میں علی کمزور. هل يرحم الضعیف الا القوی, کیا آیا اس ضعیف پہ تجھ قوی کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ ہم نے ہر ایک کو خدا نہیں مانا عزیزو, ہم نے اس کو خدا مانا ہے جو میرے مولا کا خدا ہے. کہ کسی نے آ کر پوچھا نا مولا کہ کیا آیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ آگے سے مولا کہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھوں. کہا مولا یہ کہ آپ نے تو خدا کو مجسم کر دیا. کہا اے احمد میرا لفظ, امیر المومنین تو شان کہاں تک ان کی. یقیناً وہ احمق ہوگا کہ جب آگے سے سوال کیا امام علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میں ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہوں. جب وہ خدا ہو کہ جہاں پر دائم المعراج رسول خدا, جب یہ ہستیاں ان کے سامنے مناجات کریں تو کہیں انت الدلیل و انا المتحیر وهل يرحم المتحیر الا الدلیل. پروردگارا تو راستہ ہے, میں تیرے راستے میں حیرت زدہ ہوں.
پروردگارہ کیا آیا مجھ پہ تجھ راستہ جو مقصد مقصود ہے اس کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ ہم نے خدا ایسے کو مانا ہے کہ جو مرکب نہیں ہے. ہم نے خدا ایسے کو مانا ہے کہ جو اگر ید اللہ ہے تو اس نے بتایا کہ اس دنیا میں میرا ید ہے کون. اگر وجہ اللہ ہے تو اس نے بتایا کہ دیکھو النظر الی وجہ علی العبادہ، کہ اگر تم وجہ اللہ دیکھنا چاہتے ہو تو امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھو، خدا عبادتیں لکھتا چلا جائے گا. امیر المومنین کا ذکر کرو، خدا بند عالم عبادتیں لکھتا چلا جائے گا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی اس مجالس کو زینت عطا کرو علی کے ذکر سے. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہم نے جو خدا کی معرفت ہے ہر ایک سے نہیں لی ہے. ہم نے خدا کی معرفت حسین سے لی ہے. ہم نے اپنے خدا کو اپنے حسین کے ذریعے سے پہچانا. ہم نے اپنے خدا کو امام سجاد کی دعاؤں کے ذریعے سے پہچانا. ہم نے اپنے خدا کو امیر المومنین رسول خدا حضرت کے ذریعے سے پہچانا ہے. ایسا خدا کہ جہاں پر چکی چل رہی ہے فرشتے وہاں پر کام کر رہے ہیں، موجود ہیں. اس طرح کے خدا کو ہم نے پہچانا ہے عزیزوں کے جہاں پر حضرت زہرا رسول خدا کے پاس تشریف لائیں اور آ کر کہیں کہ رسول خدا بہت زیادہ کام کی وجہ سے میرے بدن کے اندر خستگی ہو جاتی ہے. توجہ سے سنیے گا ہم نے کس طرح کے خدا کو مانا. اے رسول خدا، اے میرے بابا، جب میں کام کرتی ہوں تو میرے بدن میں خستگی ہے. مدینہ میں سب کے پاس کنیزیں. اے رسول خدا، حاکم مدینہ ہے، میرے لیے بھی کسی کنیز کا بندوبست کریے. رسول خدا کہتے ہیں میری لاڈلی، اس کنیز کی جگہ میں کوئی ایسا ذکر خدا نہ بتا دوں کہ جب بھی آپ پڑھیں آپ کے بدن کی خستگی دور ہو جائے. ہم نے خدا کی معرفت ان سے لی ہے. بس جیسی توحید آپ کے پاس کسی اور کے پاس نہیں. رسول خدا نے کہا ہے میری لاڈلی، جیسے ہی آپ کے بدن کے اندر خستگی محسوس ہو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیے. عجیب بات یہ ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ اے میری بیٹی، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر آپ کی محبت کسی کے دل میں ہو اور بدن میں خستگی محسوس کرے، یہ ذکر کرتا چلا جائے گا، خدا خستگی مٹاتا چلا جائے گا. محمد والے یعنی کس طرح کا خدا ہے کہ جہاں پر ایک دفعہ تو یہ ہے کہ بھئی ذکر جو ہے وہ صرف انہی کے کام آ رہا ہے اور کسی کے کام نہیں آ رہا. کہا نہیں، دل میں محبت ہو مجھ سے دلیل مانگی. یہاں پر اگر میں حوضے کا ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک حقیر سا طالب علم مکتب اہل بیت کا، دلیل مانگی. دلیل یہ ہے کہ وہ جو حبشہ کی شہزادی اس منصب کو چھوڑ کے کنیزی حضرت زہرا کا انتخاب کر لے. اب جب یتیم مسکین اسیر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کھانا مانگے 4 لے کے جائے، ایک کھانا مانگتا ہے 5 لے کے جاتا ہے. پروردگار نے ان کی جس کی بھی دل میں محبت موجود ہے، حضرت کی جس کے دل میں بھی محبت موجود ہے، اگر فضا جیسے ہو جائے تو جہاں پر پروردگار ان کی فضیلت میں آیات کو نازل کرتا ہے وہاں فضا کو بھی شامل کرتا ہے. حضرت فضا معصومہ نہیں ہے. حضرت فضا ایسی نہیں ہے کہ جن کو خداوند عالم نے عصمت کبریٰ کے اوپر خلق کیا ہو، لیکن جو بھی ان کی بزم میں آیا ہے ایسا موحد ہو گیا کہ میں روایات میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت فضا نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال سوائے قرآن کی آیات کے بات نہیں کی ہے. پتہ چلا کس طرح سے خوشبو زہرا آ رہی ہے، کس طرح سے خوشبو اہل بیت آ رہی ہے. ہم لوگوں نے توحید کسی اور سے نہیں لی ہے بلکہ توحید ایک ایسے گھرانے سے لی ہے کہ جن کے گھرانے کے بارے میں خدا بند عالم کہے کہ اے ایمان والو کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خدا بند عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ سچے ہو جاؤ. خدا بند عالم کہہ سکتا تھا نا کہ سچے ہو جاؤ. کیوں نہیں کہا خدا بند عالم نے سچے ہو جاؤ؟ کیونکہ ممکن ہے. توجہ سے سنیے گا، جو درود پڑھے محمد والے محمد. پروردگار کہتا ہے ایمان والو کونو صادقین، اے ایمان والو سچے ہو جاؤ.
لیکن خداوند عالم آیت روایت بھی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ یہ وہاں کسی اور نے لگا دیا، ایسا بھی نہیں۔ اے ایمان والو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں پروردگار نہیں کہتا سچے ہو جاؤ؟ کیوں خداوند عالم نہیں کہتا سچوں، کیوں یہ نہیں کہتا کہ سچے ہو جاؤ، کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے ہمارے جیسا ایک بشر اپنی بات پر اتنا ضدی ہو جائے کہ وہ کہے یہی سچ ہے۔ ہمارے جیسا کوئی بشر یہ کہے یہی سچ ہے اور اس کے اوپر بضد ہو جائے۔ خداوند عالم کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہیں اور نہیں بلکہ جہاں خدا کی مشیت ہوتی ہے وہیں ہوتی ہے۔ علیہ السلام صلوات۔ توجہ کی میں کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چونکہ وہ ایسے سچے ہیں کہ اگر دنیا ان کو جھٹلائے بھی تو خدا گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، یہ سچے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو آ گیا جھوٹا، بس پتہ یہ چلا کہ جب کونوا مع الصادقین ہے، ممکن ہے کہ کوئی ایک انسان بہک جائے اور اس کو مطلب پتہ نہ چلے، یعنی معلوم نہ ہو کہ وہ سچ کر رہا ہے۔ ایک اور دلیل لیجیے، آپ غور کریے کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق، ایسے کہا رسول خدا۔ اے پروردگار وہاں پر حق کو موڑ دے جہاں جہاں علی مڑتے چلے جائیں۔ نقطہ سنیے اس کے اندر کیا ہے بھئی، آپ یہ دیکھیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار ایک ہی دفعہ کہہ دیتا کہ علی مع الحق، علی حق کے ساتھ تھا۔ دوبارہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ حق علی کے ساتھ؟ مثال اس کو ہم لوگ اپنی ادبی زبان میں متضایفین کہتے ہیں، بیسیکلی تضایف ہو رہا اپنی حوصلی زبان میں۔ مثال کے طور پہ یہ بزرگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، ابھی ان کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں تو ابھی دوسرے کو سمجھ آ گئی کہ یہ دوسرا چھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیں کہ وہ میرے والد ہیں تو جب والد کا کہا ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت کہ میں ان کا بیٹا ہوں؟ بھئی ایک دفعہ کافی ہے، اس کو کہتے ہیں متضایفین، وہ میرے والد ہیں، ان کو کیا ضرورت کہ دوبارہ سے وہ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ بھئی دوسروں کے سامنے مفہوم ہو گیا۔ جب رسول خدا نے کہہ دیا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہوں، تو سمجھ میں آ گیا کہ حق علی کے ساتھ ہوں گے۔ رسول خدا دوبارہ تکرار کیوں کرتے ہیں؟ کہا علی مع الحق والحق مع علی، دوبارہ سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ متضایفین کو تکرار نہیں کیا جاتا۔ وہ عاطف میرے دوست ہیں، جب میرے دوست ہیں تو دوبارہ اس عاطف کے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مثال یہ جو محمد علی ہے بھی میرے دوست ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کیا ضرورت ہے کہ رسول خدا دوبارہ کہیں؟ آیت اللہ جوادی نقطہ اس کو ذکر کرتے ہیں، آیت اللہ جوادی کا یہ نقطہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دراصل علی مع الحق والحق مع علی دو دفعہ اس لیے کہا ہے کہ دونوں طرف اگر علی ہوگا تو حق محفوظ رہے گا۔ یعنی دونوں طرف ہمارے پاس اگر علی ہو، علی مع الحق والحق مع علی، اگر دونوں طرف علی ہوں گے تو بیچ میں حق محفوظ رہے گا۔ بس اس وجہ سے رسول خدا نے، ہم نے ہر ایک سے نہیں لیا، ہم نے ہر ایک سے ایمان نہیں لیا عزیز، ہم نے ایمان اس سے لیا ہے جو کل ایمان ہے۔ ہم نے ایمان اس سے لیا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے مومن اور منافق کی پہچان بنا کر خلق کیا۔ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ ہم نے خدا کی پہچان اس سے لی ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ چہرے کھل جائے تو مومن، چہرے مرجھا جائے تو ضرورت پڑے محمد علیہ محمد۔
بس ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند عالم کی اطاعت کریں. ہم نے نماز کا اسلوب، نماز کا سلیقہ، نماز کا طریقہ کسی اور سے نہیں، اپنے مولا سے سیکھا ہے. میں آیت اللہ عراقی کا جملہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ابھی پیچھے کل پرسوں ایک مومن ملے، کہا کہ قبلہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انسان وہ خضوع حاصل نہیں کر پاتا نماز کا. یعنی تکبیرۃ الاحرام، یہاں تکبیرۃ الاحرام کا فوراً پتہ چل گیا کہ جوتی کہاں چھپائی تھی. فوراً یاد آ گیا کہ اچھا فلاں کپڑے میں نے استری کر کے کہاں ٹانگے تھے. فوراً مجھے فلاں چیز یاد آ گئی. فوراً یاد آ گیا کہ اچھا بچے کی بھی فیس جمع ہونے والی. فوراً ذہن میں آ گیا کہ ابھی تو بجلی کا بل آنے والا. ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا کہ بجلی کا بل کیا بن گیا. درود پڑھے محمد والے محمد. پھر یہاں پر نماز کی نیت کی، وہاں سے بجلی کے بل کے ذہن میں آ گیا کہ اس کو ہماری پنجابی میں تارنا کیسے ہے اس کو. تو وہ کہہ رہے پوچھ رہے کہ بھئی کس طرح سے ہو کہ ہم جب نماز پڑھیں تو خضوع و خشوع باقی رہے. وہ توحید ہم نے جب علی سے لی ہے، نماز کا سلیقہ ان سے لیا ہے، تو یقیناً ہماری نماز میں خضوع ہونا چاہیے. ہماری نماز میں خداوند عالم کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری توجہ کبھی کسی طرف ہے کبھی کسی طرف ہے. آیت اللہ عراقی ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کو چھوٹا سا ایک نسخہ دیتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آیت اللہ عراقی کہتے ہیں، ایک عارف بزرگ ہیں آیت اللہ عراقی. آیت اللہ عراقی کی قبر خود قوم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں. درود پڑھے محمد والے محمد. جہاں پر قبور علماء ہیں وہیں پر آیت اللہ عراقی کی قبر بھی. آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی کے اندر جب بھی کبھی نماز کو پڑھنا چاہا اور میں نے چاہا کہ میری نماز کے اندر تواضع رہے، میری نماز کے اندر خضوع رہے، میری نماز کے اندر خشوع رہے، تو میں نے ایک طریقہ اپنایا. جب ان کے شاگردوں نے سوال پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا طریقہ تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ طریقہ اتنا آزمودہ ہے کہ میں نے ہمیشہ زندگی کے اندر اسی طریقے کے ساتھ چلا اور میری ہمیشہ نماز جو ہے وہ خداوند عالم کی طرف توجہ کے ساتھ ہوئی. میری توجہ آگے پیچھے کہیں اور نہیں. تو جب شاگردوں نے پوچھا کہ بھی بتائیے کہ آپ نے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اپنی نماز کو اس طریقے سے خداوند عالم کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے وضو کر کے آمادہ ہوتا ہوں، آمادہ کر کے جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مصلی پہ کھڑا ہو کے ایک دفعہ صرف امام حسین کو ذہن میں لا کے کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا صرف ایک دفعہ کہتا ہوں میرے مولا حسین آپ پر سلام. تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا کہ میں اپنی نماز کو مولا کے حوالے کرتا ہوں، اور جب مولا میری طرف توجہ کریں گے تو میں اپنی نماز سے کہیں اور توجہ نہیں کر سکتا. میں اپنی مولا کو اپنی نماز کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں. کتنا آسان ہے. انسان جب ایسے کھڑا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، مدرسہ حسینی کی خوشبو آنا شروع. جب انسان نے خداوند عالم، جب انسان نے معصومین سے توحید لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کو بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے. جب میں نے اپنے پروردگار کے محضر میں جا کے کہنا ہے اللہ اکبر، جب میں نے خداوند عالم کے محضر میں جا کے کہنا ہے کہ پروردگارہ تو اس سے کہیں بزرگ ہے کہ تیرا وصف بیان کیا جائے، پروردگارہ تو منزہ ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ سارے میں نے ذکر کرنے ہیں کہ پروردگارہ تو منزہ ہے. تو اس کے اندر وہ تمام خوشبو ہونی چاہیے ہے کہ جو عطر علی سے ملی ہے. خوشبو آنی چاہیے، اسی طرح سے خضوع، اسی طرح سے خشوع. بس پہلا امتیاز عزیزو ہمارے پاس، جس طرح کی توحید ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں. دوسرا امتیاز کہ جو خداوند عالم نے آپ کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا. یہ دوسرا امتیاز جو خداوند عالم نے صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا، وہ نظام امامت ہے، وہ غدیر ہے، وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا ہے کہ جہاں پر خداوند عالم رسول خدا سے کہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب کہ جو پروردگار نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، جو آپ کے اوپر اتارا ہے، اس کو بیان کر دیجئے. اگر آپ نے بیان نہ کیا تو ایسے کہ جس طرح سے آپ نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. وہاں پر رسول خدا غدیر خون میں کھڑے ہو کر کہے من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم نے رسول خدا کو آقا مانا، ہم نے رسول خدا کو مولا مانا، ہم نے علی کو امیر المومنین مانا. مومنین کے امیر کون؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہم نے کسی اور کو نہیں مانا. اور اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں.
آپ غور کریے خداوند عالم نے قرآن میں توجہ ہے آپ لوگوں کو لوگ پڑھے محمد والے محمد خداوند عالم نے سورہ قرآن میں 2 مقامات پہ ایک ہی آیت کو ذکر کیا. بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو خداوند عالم نے متعدد بار ذکر کی. مثال کے طور پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر متعدد مقامات پہ موجود ہے قرآن میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان متعدد مقامات پہ اس طرح کے سورہ رحمان ہی کے اندر متعدد مرتبہ خداوند عالم نے اس آیت کا تکرار کیا. اسی طرح سے ہمارے پاس الرحمن الرحیم مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان الرحیم, اور دوبارہ سے سورہ حمد کی تیسری آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, دوبارہ سے خداوند عالم رحمان الرحیم کا تکرار کرتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری آیات ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے, بہت سارے کلمات ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے قرآن میں تکرار کیا. اقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بہت سارے مقامات میں خداوند عالم نے کہا کہ بھئی نماز کو قائم کرو. توجہ ہے آپ لوگوں کو, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. خداوند عالم نے اسی طرح سے ایک آیت ہے کہ جس کو صرف 2 مقامات پہ ذکر کیا, صرف 2 مقامات. ایک سورہ اعراف کی 122ویں آیت اور ایک سورہ شعراء کی 44ویں آیت. ان 2 آیتوں میں خداوند عالم نے 2 آیتیں نہیں, ایک آیت ہے کہ جس کو 2 مرتبہ ذکر کیا اور دونوں مرتبہ قصے کے نقل کرنے کے بعد ذکر کیا. ایک سورہ اعراف کی 122ویں, ایک سورہ شعراء کی 44ویں. پروردگار صاحب میں کیا کہتا ہے, رب موسیٰ و ہارون. اتنی سی آیت ہے, رب موسیٰ. قصہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا کو لے گئے فرعون کے پاس عصا کو لے کے گئے, عصا کو پھینکا. فرعون نے کہا یہ کیا, کہا معجزہ. کہا اچھا کوئی اور بھی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں رسول ہوں, میں نبی ہوں, ایک اور معجزہ لے کر آئے. کہا کیا معجزہ لے کر آئے. کہا یہ دیکھیے میں نے ہاتھ کو اپنے بغل میں دیا, جیسے ہاتھ کو بغل سے نکالا ساتھ ہی وہ چمکنے لگا. دوسرا معجزہ, پاس فرعون کا ایک وزیر ہے کہ جس کا نام حامان ہے. حامان نے کہا کہ فرعون جھوٹ بول رہے ہیں, سحر ہے, جادو ہے, یہ اور کچھ نہیں ہے, معجزہ نہیں ہے, جادو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. فرعون نے کہا کہ اچھا موسیٰ اپنے معجزوں کے ساتھ کل آنا. توجہ سے سنیے گا, آپ کو اتنے خوبصورت کے مطلب کی طرف لے جاؤں گا. آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے آپ کو لطف آئے. درود پڑھیں محمد والے محمد. کہا کہ بھئی آپ کل آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کل پھر چلے گئے فرعون کے پاس. جب کل پھر چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا. جب جادوگروں کو بلایا, جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی. جیسے رسیاں پھینکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا عصا پھینک دو. حضرت موسیٰ نے عصا پھینک دیا. جب عصا پھینک دیا وہ اژدہا بن گیا. جب وہ اژدہا بن گیا, وہ جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی ان کو کھا گیا. قصہ ہے آپ سب کے ذہن میں ہے نا, قصہ سب کے ذہن میں موجود ہے, اس لیے جزیات نہیں بیان کی, تیزی سے گزر گیا. جب وہ کھا گیا تو ساتھ ہی جتنے جادوگر تھے وہ فوراً خداوند عالم پر ایمان لے آئے. کہا رب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لا کیسے سکتے ہو. فرعون کہتا ہے میں تمہاری ٹانگیں ہاتھ سب کچھ کاٹ دوں گا, میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. وہ آگے سے کہتے ہیں, وہ جادوگر آگے سے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو, ابھی ہم لوگوں کو سولی پہ لٹکا دو, ابھی ہمارے سب کچھ بھی کر دو. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. کہا کہ بھی ہمارے پر کوئی بھی ظلم ہو جائے, ہم پر کوئی بھی ظلم ڈھا دو, ہم اب اپنے اس ایمان سے ذرا برابر نہیں ہٹیں گے. سوال یہ ہے اس قصے کے نقل کرنے کے بعد کہ معجزہ کس کا تھا, حضرت موسیٰ کا. عصا کس کا تھا, حضرت موسیٰ کا. پھینکا کس نے, حضرت موسیٰ. اژدہا کس نے بنایا, حضرت موسیٰ. نبوت کا دعویٰ کس نے کیا, حضرت موسیٰ. توحید کی جانب دعوت کس نے دی, حضرت موسیٰ. بس سارا کام تو حضرت موسیٰ نے کیا. جب حضرت موسیٰ نے کیا تو ہارون کا لفظ کیوں. رب موسیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے, بات ختم. یہ کہ رب موسیٰ و ہارون دونوں جگہ سورہ اعراف میں بھی سورہ شعراء میں بھی جہاں پر حضرت موسیٰ کا ذکر وہیں ہارون کا ذکر. پروردگارہ نبوت کا دعویٰ موسیٰ نے کیا, ہارون نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. بھئی عصا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا, ہارون علیہ السلام
انہوں نے تو عصا پھینکا بھی نہیں. عصا تھا بھی حضرت موسیٰ کا کہ یاد ہو نا حضرت ہارون سے لیا تھوڑی دیر کے لیے عصا دو تو میں پھینکوں تو یہ جب اژدہا بن جائے تو واپس دے دینا. اچھا خداوند عالم سے کوہ طور پہ بات کس نے کی؟ حضرت موسیٰ نے. شریعت کس کی؟ حضرت موسیٰ کی. قوم کس کی؟ حضرت موسیٰ کی. بنی اسرائیل کی ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ حضرت موسیٰ کی. الواح کس پر اتری؟ حضرت موسیٰ پر. 10 کمانڈمنٹس ہوئے یا کوئی بھی اور اس طرح کے جتنے بھی احکام ہیں وہ خدا سے لینے جانے کے لیے کون؟ حضرت موسیٰ. پروردگارہ رب موسیٰ کہتے رب موسیٰ و ہارون کیوں اس طرح سے؟ یقیناً ایسا ہوگا کہ خداوند عالم تب تک ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا ہوگا جب تک کہ وہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کے ایمان کو قبول نہ کرے. ایسا ہی ہوگا نا. کہا کہ اگر خالی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تو میں قبول نہیں کروں. اگر رب موسیٰ و ہارون کے ساتھ ایمان لے کر آئے اب میں قبول کروں گا. یہ معاملہ چلتا رہا. ہمیں نہیں پتہ چلا اس کا جواب کیا. ہمیں اس کا جواب پتہ چلا غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک میں پتہ چلا کہ جب رسول خدا رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شام کے بارڈر پہ جا رہے ہیں جب نکلنے لگے ہیں تو رسول خدا نے کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے رسول خدا میں صاحب ذوالفقار ہوں. اے رسول خدا میرے بغیر جنگ کیسے ہوئے گی؟ اے رسول خدا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اے رسول خدا میں آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں. اے رسول خدا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے کہا. آگے سے رسول خدا نے حدیث منزلت کو بیان کیا. کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی آپ کی منزلت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. رسالت رسول خدا کی, قرآن رسول خدا کا, نبوت کا دعویٰ رسول خدا کا, لیکن پروردگار تب تک کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جہاں پر رسول کے ساتھ علی کی ولایت نہ ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ کی آپ نے. بس پتہ یہ چلا کہ کیوں خداوند عالم وہاں پر کہتا ہے رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون دونوں کے رب پر ایمان لے کر آؤ گے تو خداوند عالم مانے گا. وہیں پر امیر المومنین کو کہیں کہ آپ کی نسبت آپ کی منزلت میرے ساتھ ویسی ہی ہے کہ جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ. معجزہ قرآن کا رسول کا, دعوت رسول کی, توحید کی طرف بلانا رسول, نبوت کا دعویٰ رسول, حاکم اعلیٰ رسول, جنگ کرنے جائیں رسول, سب کچھ رسول. لیکن تب تک اللہ تعالیٰ بھی ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ امیر المومنین کی ولایت دل میں نہ ہو. بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی. کہا قدیر لے لو, تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو من کنچو مولا ہے, یہ جو علی کی محبت ہے, یہ جو علی کی حکمرانی ہے تمہارے بدن پر, یہ جو میں نے تمہارے نفوس پر امیر المومنین کو زیادہ اولویت عطا کی ہے, یعنی تم اپنے نفس میں ویسے تصرف نہیں کر سکتے جس طرح سے علی کر سکتے ہیں. آپ کے نفس میں تصرف کر کے امیر المومنین کا ذکر آپ کو پاکیزہ کر دیتا ہے. علی کی محبت ایسے ہی گناہ کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت ایسے ہی گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے جس طرح سے تیز ہوا درخت کے اوپر پتوں کو جھاڑ کے لے جاتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں, روایت کے الفاظ, روایت ایسے کہیں. بس پتہ یہ چلا کہ میرے بدن کو, میرے نفس کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے میرا مولا چاہے. میرے بدن کو, میرے نفس کو ویسا دکھنا چاہیے جیسے میرا مولا چاہے. میرے امیر المومنین مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسا بن جاؤں. میرے مولا کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی زبان ناپاک ہو جائے. میرے مولا کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی زبان سے مغلظات نکلیں. میرے مولا کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس زبان سے یا علی نکلے اس زبان سے گالی نکلے. میرے علی کبھی نہیں چاہیں گے. میرے مولا, میری محبت کا تقاضا ہے عزیزو کہ میں اپنی ظاہری صورت ویسے بنا لوں جیسے میرے مولا چاہتے ہیں. میں ان تمام چیزوں سے محبت کرنے لگ پڑوں گی جن سے میرے مولا محبت کرتے ہیں. میرے مولا یتیموں سے محبت کرتے ہیں, میں یتیموں سے محبت کروں. میرے مولا مساکین سے محبت کرتے ہیں, مساکین سے محبت کروں.
میرے مولا فقراء سے محبت کرتے، میں فقراء سے محبت کروں۔ میرے مولا رات کو کوفہ کی گلیوں میں ناداروں کو، فقیروں کو ڈھونڈ کے برکیاں بنا کے، لقمے بنا کے، توڑ کے ان کے منہ میں نوالے دیتے ہیں کہ جب میرے مولا کی شہادت ہوگی حسن حسین علیہ السلام جب واپس جا رہے ہیں تو ایک نابینا ہے، کہا ہے نابینا شخص ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہر روز رات کو ایک شخص آتا تھا کہ جو روٹی کے نوالے بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، اس کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں آیا۔ میرے مولا مساکین سے محبت کرتے، میرے مولا ناداروں سے محبت کرتے، میرے مولا فقیروں سے محبت کرتے، میرے مولا ایسے افراد سے محبت کرتے کہ جن کا سوائے علی کے کوئی نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں، میری زبان کو پاک ہونا چاہیے، میرے تصورات کو پاک ہونا چاہیے، میری نگاہوں کو پاک ہونا چاہیے، میرے کانوں کو پاک ہونا چاہیے، غیبت سے اس کو متلوث نہیں ہونا چاہیے، میرے قدموں کو وہاں چلنا چاہیے جہاں پر میرے مولا چاہتے ہیں۔ ایسا ہے بھئی، آپ یہ غور کریے کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کا، کہ دونوں شخصوں کے نام آپ کو آتے ہیں، نام نہیں بھی لے سکتا فی الحال، وہ اس کی مدد صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ مصر کی حکومت مل جائے۔ امیر المومنین اپنی خلافت میں حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے ہیں۔ جب مصر کا گورنر بناتے ہیں تو اپنے بیٹے سے راستے میں کہتے ہیں کہ میرے لیے مصر کی گورنری سے زیادہ، کہیں زیادہ وہ لمحات خوبصورت ہیں کہ جب امیر المومنین محراب مسجد کوفہ میں خدا سے مناجات کرتے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں مصر کی گورنری کے لیے علی کے مقابلے میں آ جاؤں گا، ایک کہتا ہے کہ مجھے مصر کی گورنری نہیں چاہیے، علی کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں، یہی گورنری ہے۔ کس قدر فرق ہے؟ اگر میرے مولا میرے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی زبان کو پاک کر لو، تو ضروری ہے کہ میں اپنی زبان کو پاک کر لوں۔ دیکھو اپنی نگاہوں کو پاک کر لو، نگاہوں کو پاک کر لو، تصورات کو پاک کر لو، تصورات کو پاک کر لو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، بھائی بھائی کے حقوق کا خیال رکھے، کسی کا مال غصب نہ کرو۔ میرے مولا یہ چاہتے ہیں کسی کا مال غصب نہ کرو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، کسی کی قیمت مت کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، کسی پہ الزام تراشی نہ کرو۔ میرے مولا یہ چاہتے ہیں اگر میرے دل میں امام کی محبت ہے تو یقین میں ویسے کرنا شروع کر دوں۔ عزیز و وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو باقی بھی دونوں بتاتا، صرف دونوں کے نام لے لیتا ہوں، نہیں تو توضیح پھر انشاءاللہ کبھی دوبارہ سے چاولہ صاحب نے بلایا تو اس کے اندر بیان کریں گے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ پہلی توحید، ڈاکٹر صاحب بھی بلا سکتے ہیں، کوئی بھی بلائے، اگر یہاں پر مجلس کے لیے دعوت ہے تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ پہلی توحید، دوسرا غدیر، تیسرا کربلا، کسی کے پاس نہیں، چوتھا انتظار، کسی کے پاس نہیں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس یہ چاروں امتیازات نہیں ہیں تو اس کے پاس میں جو فرش عذا پر آیا ہے صرف اس کے پاس ہیں کہ جس کو امام حسین کی ماں زہرا نے بلایا ہے۔ چونکہ امام حسین کی مجلس میں تو وہ آئے گا کہ جس کو زہرا دعوت دے، ان کے لال کا پرسہ دینا، ان کے لال کی مصیبت کو بیان کر۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ مولا علی اکبر اور مولا علی اصغر کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزو، یہ وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے خدا بند عالم کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے پروردگار، اے تلوارو، اگر دین محمدی حسین کا خون بہنے سے بچتا ہے تو آؤ اور حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ عزیزو، یہ وہ حسین ہیں کہ جب مولا علی اکبر کو مقتل کی طرف بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں اے پروردگارہ تو شاہد رہنا، اس قوم پر گواہ رہنا کہ ادبرز الیہم غلام، ان کی طرف ایک ایسا فرزند جا رہا ہے کہ جو آپ کے رسول کے ساتھ رفتار میں، گفتار میں، چہرے ہر ایک طرح سے شباہت رکھتا ہے۔ یہ ایسا بیٹا ہے کہ جب بھی میں رسول خدا اپنے نانا کی طرف زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو ان کی زیارت کیا کرتا تھا۔ یہ ایسا بیٹا ہے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ
اے بابا اگر ہم لوگ موت پہ جا گریں یا موت ہم پر آ گرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اے بابا آپ امام ہیں, آپ کی اطاعت میں خدا بند عالم کے دین کی حفاظت میں سب کچھ قربان ہے, لیکن عزیز و سخت ہے. ایک بیٹے کی قربانی اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا. امام حسین نے کیسے سجایا ہوگا چشم تصور کو. اگر آپ کربلا لے جائیں کہ کس طرح سے علی اکبر کو سجا رہے ہوں گے, کس طرح سے گھوڑے پہ سوار کر رہے ہوں گے, کس طریقے سے بھیج رہے ہوں گے. روایت کے لفظ ہیں کہ جب جناب علی اکبر کو امام حسین نے آمادہ کر لیا نا, تو آمادہ کرنے کے بعد ایک مایوسانہ نگاہ سے دیکھا ہے. امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا, گھوڑے پہ سوار کر کے مولا علی اکبر کو مقتل کی طرف بھیجا. جیسے ہی مولا علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے تو پیچھے آہٹ کی آواز آئی ہے. جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی کمر کو تھاما ہے, اور کمر کو تھامتے ہوئے کہتے ہیں مہلن مہلن یا بنی, اے میرے لال آہستہ, اے میرے اکبر آہستہ. مولا علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر ایک دفعہ ذہن سے زمین پر آ کر کہتے ہیں میرے بابا ابھی آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا ہے. بعید نہیں ہے, امام حسین نے کہا ہوئے کاش علی اکبر تیرا بھی کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا, تیرا بھی کوئی علی اکبر ہوتا, تب تجھے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اپنے اس طرح کے فرزند کو مقتل میں قتل ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے. امام حسین نے علی اکبر کو مقتل کی طرف بھیجا ہے. جیسے ہی بھیجا زینب نے فضہ کو باہر بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ میرے حسین کی کیا حالت ہے. جناب فضہ جیسے ہی باہر آئی ایک چیخ کو بلند کیا ہے. جناب زینب نے پوچھا کیا ہوا. فضہ کہتی ہے عجب منظر ہے, جہاں جہاں پر علی اکبر مقابلہ کرتے جاتے ہیں اے حسین اس طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ جناب ثانیہ زہرا نے کہا جاؤ اور جا کر لیلا سے کہو ماں ہے اکبر کی, خدا بند عالم ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا, پروردگار سے دعا کرے کہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے لال اکبر کو ایک دفعہ دوبارہ میرے بھائی سے ملا دے. مولا علی اکبر کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی ہے, اپنے گھوڑے کو واپس موڑا, واپس آ کے کہتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا, پھر دیکھیں آپ کا لال کس طرح سے جا کے جنگ کرتا ہے. اجرکم اللہ. امام حسین کے جو ساقی کوثر کے مالک ہو کہتے ہیں بیٹا پانی نہیں, اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ لو. امام حسین کے دہن میں زبان کا رکھنا تھا. اکبر نے ایک جھٹکے سے باہر نکالی ہے. اے بابا آپ کا منہ تو میرے ویزے سے زیادہ خشک ہے. امام حسین نے کہا ہوگا اکبر جاؤ, ابھی قریب ہے کہ آپ کے جد رسول خدا آپ کو حوض کوثر سے سیراب کرے. کہنا یہی چاہتے ہو گے نا, اے اکبر ابھی جاؤ دیکھو پھر واپس نہ. مولا علی اکبر گئے ہیں, کس طرح سے عشقیاں نے مل کر حملہ کیا. ایک شخص کمین سے نکل کے سینے میں ایسا وار کرتا ہے, پشت فرس پہ جناب علی اکبر نے جھومنا شروع کیا. اے رہوار کی باہوں میں ہاتھ ڈالا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ رہوار دشمنوں کی طرف لے گیا. مقتل کہتے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ مِرْبَنِ الْبَا. اے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے اکبر کے. ایک دفعہ زین سے زمین پر آئے, مولا کو آخری سلام کیا. اے بابا اکبر کا آخری سلام ہو. امام حسین نے پکارا اے اکبر اب حسین کو دکھائی نہیں دے رہا, اے اکبر دوبارہ سے صدا دو. امام حسین یا علی کہتے اکبر کے جسد پہ پہنچے, جوان کا لاشا ہیڑیاں رگڑ رہا ہے. ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرے ہاتھ سے برچی کا پھل نکالنا چاہ. یقیناً اپنے بابا کو پکارا ہوگا یا علی در خیبر اکھڑنا آسان تھا, جوان کے سینے سے برچی کی علی نکالنا مشکل ہے. آئے علی اکبر کی روح نے پرواز. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سب بیٹھ جائیے, دعا کر کے بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر, بیٹھیے اپنی جگہ پر. پروردگارہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے میرے مالک. ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند عالم ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے, بانیان عزا کی ہر جائز و شرعی حاجات کو پورا فرما. خداوند عالم چاولہ خاندان
پروردگار ان کے خاندان پہ اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کی جتنی مشکلات ہیں وہ آسان فرما۔ پروردگار انہوں نے فرش رضا بچھائی ہے، ان کے جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے جتنے رکے ہوئے کام ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگار آپ جو فرش رضا پر اس وقت موجود ہیں مومنین، خدا بند عالم ہمارے دلوں میں امام حسین سے محبت میں اضافہ فرما۔ خدا بند عالم ہمیں سیرت امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے، ناصروں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خدا بند عالم تو کریم ہے، جتنے مریض ہیں چاولہ خاندان کے آپ کے، پروردگار جو مریض ہے اس کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے، تیری ذات پاک ہے، میرے مالک میرے خالق اتنے اسیر ہم کو رہائی عطا فرما۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، خدا بند عالم اس کو استحکام اور ترقی عطا فرما، اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما، اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے، جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، جن کو دے رکھی ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس وقت کی سب سے اہم دعوت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اللہ مددگار میں سے شمار فرما۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و